ولایت کی دنیا میں بنیادی تصور جو سمجھنے کا ہے، یہ ہماری بر صغیر کی سرزمین، یہ اولیاء اللہ کے مرہون منت ہے۔ یہاں جتنا بھی دین پھیلا صوفیاء کے ذریعے پھیلا ہے، اور اگر اس کی تاریخی اعتبار سے ہم حیثیت دیکھنا چاہیں تو تفسیر نعیمی کے اندر مفتی احمد یار نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا، آپ فرماتے ہیں کہ کائنات کا پہلا انسان، اللہ کا پہلا خلیفہ، اور روئے زمین میں جو اللہ کے پہلے نبی بن کر آئے حضرت آدم علیہ السلام، آپ جب جنت سے آئے تو سب سے پہلے زمین کے جس خطے پر قدم رکھا، ایک قول اور روایت کے مطابق وہ بر صغیر کا علاقہ تھا، سری لنکا کے لیے۔ سب سے پہلے اللہ کے برگزیدہ نبی نے زمین کے جس خطے پر قدم رکھا وہ خطہ بر صغیر کا خطہ ہے۔ اللہ کے اس پہلے خلیفہ اور پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر آ کر جس خطے پر سب سے پہلے اللہ کا ذکر کیا، وہ سرزمین بھی بر صغیر کی سرزمین ہے۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم وہ خوش نصیب سرزمین کے باسی ہیں جس سرزمین نے سب سے پہلے اللہ کے برگزیدہ نبی کے قدم چومے ہیں۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضور کی ایک حدیث سے استدلال کرتے ہوئے اپنے شعری کلام کے اندر کہا تھا، اور اس حدیث کا بھی حصہ وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے مدینہ طیبہ میں، ہند کی سرزمین، ارض ہند جسے ہم بر صغیر اب کہتے ہیں، اس جانب چہرہ کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ہند سے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں۔ یہ اس دور میں فرمان عالی شان تھا جس دور میں ہند کی سرزمین پہ فرد واحد نے بھی ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خطے کی جانب چہرہ کر کے حضور خوش ہو کے فرما رہے ہیں کہ مجھے ہند سے ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں۔ بظاہر تو اس وقت کسی نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، لیکن نگاہ مصطفیٰ دیکھ رہی تھی کہ اس سرزمین پر میری امت کے کچھ ایسے برگزیدہ لوگ آئیں گے کہ وہ یہاں میرے دین کا ایسا جھنڈا لگائیں گے کہ تاریخ جتنے مرضی عروج و زوال سے گزرے، دین محمدی کا پیغام جو میری امت کے اولیاء لے کر آئیں گے وہ مٹے گا کبھی نہیں۔ انہوں نے دین پھیلانے میں کسر نہیں چھوڑی، اور خدا نے ان کا ذکر بلند کرنے میں کسر نہیں چھوڑی ہے۔ آپ دیکھیے گا، یہ اسپین موجودہ جسے ہم کہتے ہیں، اندلس اس کا پرانا نام ہے۔ طارق بن زیاد تاریخ کا بہت بڑا ایک ہیرو ہے، انہوں نے جب یہ علاقے فتح کیے تھے، یہاں پہ دین اسلام آیا، اور کم و بیش 700 سال تک، 7 صدیوں تک دین رہا۔ پھر اس کے بعد حالات بدلتے ہیں، اور اب تو کچھ نہ کچھ دین کی رونق وہاں نظر آتی ہے، ورنہ مکمل نسلیں ہی دین سے دور ہو گئی تھی اور عیسائیت اختیار کر چکی تھی۔ جو نامور مورخین ہیں ان سے پوچھا گیا کہ دین اندلس اور اسپین کے علاقوں میں بھی آیا، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نہ وہ لوگ رہے نہ وہ پیغام رہا، دین بر صغیر کے اندر بھی آیا ہے۔
تمام تر عروج و زوال کے باوجود جب سے دین محمدی برے صغیر میں آیا ہے اسے زوال نہیں ملا، یہ عروج کی جانب یعنی آگے سے آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ تو اہل علم نے لکھا کہ اسپین اندلس کے علاقوں میں دین بادشاہوں کے ذریعے آیا تھا، حکمرانوں کے ذریعے آیا تھا، ان کی حکومت گردنوں پر تھی، جب وہ مٹ گئے تو ان کا لایا ہوا پیغام بھی وہاں سے ختم ہو گیا۔ برے صغیر پاک و ہند میں جو دین حضور کا پھیلا ہے یہ گردنوں پر حکومت کرنے والے بادشاہوں کے ذریعے نہیں بلکہ دلوں پر حکومت کرنے والے اولیاء اللہ کے ذریعے پھیلا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ نہ دلوں سے ان کی حکومت ختم ہوئی، نہ ان کا لایا ہوا پیغام دین محمد عربی یہاں سے ختم ہوا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب یورپ کے اندر پڑھنے کے لیے گئے تو ان سے پوچھا گیا اقبال تیرا وطن کون سا ہے تو ترانہ ہندی اس وقت انہوں نے لکھا تھا، لیکن اس کے اندر انہوں نے اپنا تعارف بڑا خوبصورت اور فخر کے ساتھ کروایا تھا۔ بندہ کسی ایسے علاقے سے تعلق رکھتا ہو جو بظاہر پسماندہ ہو تو بندہ سوچتا ہے کہ یار اس علاقے کا تعارف کرواؤں گا تو میری پرسنالٹی، میری شخصیت جو ہے وہ داغدار ہو جائے گی۔ لیکن اقبال نے بڑے فخر کے ساتھ کہا مجھ سے پوچھتے ہو کہ میرا وطن کون سا ہے، میرا علاقہ کون سا ہے، میں کون سے خطے سے آیا ہوں، تو اقبال نے بڑے فخریہ لہجے میں کہا تھا کہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے۔ میرے عرب سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اقبال کہتا ہے کہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ کہا مجھ سے پوچھتے ہو کہ میرا علاقہ کون سا ہے، میرا خطہ کون سا ہے، تو کہا میں فخر کے ساتھ کہہ رہا ہوں میں اس خوش نصیب سرزمین سے تعلق رکھتا ہوں جس سرزمین سے مدینے کے تاجدار کو ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں۔ تو جغرافیائی اعتبار سے، تاریخی اعتبار سے اگر ہم اس خطے کو دیکھیں تو یہ مرہون منت ہے، یہاں جتنا بھی دین پھیلا ہے وہ اولیاء اللہ کے ذریعے پھیلا ہے، اور ان اولیاء کرام کے اندر برے صغیر میں بالخصوص جس سلسلے کا بڑا راج ہے، یہ بھی مورخین ہند لکھتے ہیں کہ اولیاء چشت اہل بہشت را حق کیست قدیم بر ولایت ہند۔ وہ کہتے ہیں کہ سلسلہ چشتیہ کے جتنے بھی اولیاء ہیں حق کیست قدیم بر ولایت ہند، ہندوستان کی ولایت پر ان کا بڑا قدیمی حق ہے۔ آپ تاریخی اعتبار سے دیکھیے حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی، حضرت علاء الدین علی احمد صابر کلیر، حضرت جمال الدین ہانسوی، مولانا بدر الدین اسحاق رحمۃ اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہ سارے بڑے لوگ ہیں۔ اور پھر ہم اگر اپنے خطے میں نکلتے ہیں تو آپ اپر پنجاب سے شروع ہو جائیں، وہاں آپ جاتے ہیں تو حضرت پیر مہر علی شاہ کا فیضان نظر آتا ہے، یہ بھی چشتیہ سلسلہ ہے۔ وہاں سے آپ چلتے آئیں تو آگے سیال شریف کے اندر حضرت شمس الدین سیالوی، حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، آگے چلتے جائیں تو پیر پٹھان تونسہ شریف کے اندر شاہ سلیمان تونسوی سلسلہ چشتیہ ہے، حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت فخر جہاں دہلوی۔ آپ جس جانب چلتے چلے جائیں آپ کو پتہ چلے گا کہ سرزمین ہندوستان پر دین محمدی کا جو سکہ اولیاء چشت نے بٹھایا ہے یہ انہی کا خاصہ ہے۔
اسی لیے مورخین ہند نے عرض کیا کہ اولیاء چشت اہل بہشت را حق کیست قدیم بر ولایت ہند. وہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کا ہندوستان کی ولایت پر بڑا قدیمی حق ہے. بڑی مدت سے حضور کے دین کا جھنڈا اولیاء چشت نے جو لہرایا ہے اس کو زوال کبھی نہیں آیا، وہ عروج کی جانب ہی گیا ہے. ان برگزیدہ ہستیوں میں سے حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر خیر. لیکن اس ذکر خیر سے پہلے میں تھوڑا یہ پیغام محبت بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ کی نظر میں اور اللہ کے رسول کی نظر میں ان دوستوں کا اور ان سے محبت کرنے والوں کا مقام اور مرتبہ کیا ہے. یعنی ہم بعض اوقات سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ اولیاء کرام کو صرف کرامات کے پہلو سے ہم سمجھنے کے عادی ہو چکے ہیں. ہمیں یہ علم ہی نہیں ہے کہ ان کی عظمتیں، ان کا مقام، ان کا مرتبہ قرآن کے اندر بھی ہے اور حدیث کے اندر بھی ہے. اگر صرف اس پہلو کو لے لیں کہ ان لوگوں کی عظمت اللہ دلوں میں کیسے بٹھاتا ہے، ان کی محبت دلوں میں کیسے جگہ بنا جاتی ہے، یہ بڑا قابل غور مرحلہ ہے. اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اس مقام کو جب بیان فرمایا تو اللہ فرماتا ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور اس کے بعد نیک عمل کرتے رہے، سیجعل لہم الرحمن ودا، اللہ ان لوگوں کے لیے اپنی مخلوق کے دلوں میں محبت پیدا فرما دیتا ہے. اس مقام کو جب جامع ترمذی کے اندر ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا تو وہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ تعالی اذا احب عبدا، ان کی محبت ہمارے دلوں میں بعد میں آتی ہے. پہلے یہ محبت کس معراج پہ جاتی ہے وہ سننے کی ضرورت ہے. ہم تو ان سے بعد میں محبت کرتے ہیں نا زمین والے. صحیح بخاری، صحیح مسلم اور جامع ترمذی کے اندر ایک لفظ کا اضافہ ہے، وہ میں بعد میں عرض کروں گا. اللہ رب العزت جب اپنے دوستوں کی عظمت بیان کرتا ہے تو جبریل کو بلا کے فرماتا ہے کہ اے جبریل، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں. اس فلاں کو ہم سمجھنا چاہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ پیغام دیتا ہے اے جبریل، میں معین الدین سے محبت کرتا ہوں، میں قطب الدین سے محبت کرتا ہوں، میں فرید الدین گنج شکر سے محبت کرتا ہوں. ہر ایک ولی کے لیے اس حدیث کو ہم اس کا اطلاق کر سکتے ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ جب میں کسی سے پیار کرتا ہوں تو میں جبریل کو بلا کے کہتا ہوں کہ میں اس سے پیار کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر. لیول دیکھیے نا، مقام اور مرتبہ. ہم تو اس جھنجٹ سے ہی نہیں نکل رہے کہ ہم ان سے محبت کر کے ہمیں کیا ملے گا. بھائی ان لوگوں سے مخالفت، ان لوگوں سے دوری تب تک ممکن ہی نہیں ہے جب تک اللہ انہیں رد نہ کر دے. اور اللہ انہیں رد کر نہیں رہا. اللہ فرما رہے میں ان سے محبت کرتا ہوں، اے جبریل تو بھی ان سے محبت کر. یا اللہ ان سے محبت میں بھی کر رہا ہوں، اب حکم کیا ہے؟ فرمایا سارے آسمان والوں کو کہہ دے کہ وہ بھی ان سے محبت کریں. پہلے ان کی محبت کا ڈنکا آسمانوں میں بجتا ہے، پہلے ان سے پیار اللہ کرتا ہے، پھر ان سے پیار جبریل کرتا ہے، پھر ان سے پیار سارے اہل آسمان کرتے ہیں، پھر ان کی محبت زمین کے اندر رکھ دی جاتی ہے کہ اے زمین والو، جب عرش والے ان سے پیار کرتے ہیں تو تم ان سے پیار کیوں نہیں کرتے؟ یہ معیار اللہ نے انہیں دیا ہے. لیکن جو جامع ترمذی کی حدیث ہے اس کے اندر ایک لفظ ہے کہ ثم تتنزل لہ الرحمہ، اللہ پھر ان لوگوں کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت داخل کرتا ہے. پہلے رحمت برساتا ہے، پھر محبت نازل کرتا ہے اور پیغام دیتا ہے کہ لوگوں آؤ
تمہارے دلوں کو میں نے دیکھا اور چن لیا کہ یہ وہ دل ہیں جو میرے ولیوں کی محبت کا مرکز بنائے جا سکتے ہیں۔ یعنی اولیاء اللہ سے محبت کا جو انداز ہمیں ملتا ہے یہ ہماری اپنی چوائس نہیں ہے، یہ اللہ کا انتخاب ہے کہ کون کون سے دل اس قابل ہیں جن دلوں میں میرے پیاروں کی محبت رکھ دی جائے۔ اب اس کے اندر کسی کے حصے میں نہیں آتی تو اس میں ہمارا قصور کوئی نہیں ہے، ہم تو ان سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ ان کی محبت اس رب نے خود ہمارے دلوں میں رکھی ہے۔ تو جن سے محبت کے لیے اللہ نے ہمارے دلوں کا انتخاب کر لیا، ہم سارے اہل زمین ان سے محبت نہ بھی کریں تو ان کا بگڑتا کچھ نہیں ہے۔ جن سے اللہ پیار کر رہا ہو کوئی اور نہ بھی کرے تو انہیں ضرورت بھی نہیں، لیکن اللہ کہتا ہے پہلے میں محبت کرتا ہوں ان سے، پھر جبریل محبت کرتا ہے، پھر آسمان کے سارے فرشتے محبت کرتے ہیں، پھر زمین والوں کے دلوں میں ان کی محبت رکھ دی جاتی ہے۔ تو میں اگر اپنے موضوع کی مناسبت سے اس حدیث کی تشریح کرنا چاہوں تو خواجہ غریب نواز سے محبت صرف ہم نہیں کرتے، خواجہ غریب نواز سے پہلا پیار میرے رب نے کیا ہے، اس کے بعد جبریل نے کیا ہے، پھر آمنہ کے لال نے کیا ہے، پھر سارے فرشتوں نے معین الدین چشتی سے پیار کیا ہے، اور ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ اس محبت کا کچھ حصہ اللہ نے ہمارے دلوں میں بھی داخل فرما دیا۔ اسی عنوان کو ایک دوسرے پہلو سے ہم دیکھنا چاہیں، یہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ حدیث نمبر ہے 7001، صحیح بخاری۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، یہ تو میں نے ان لوگوں کی محبت کی صرف بات کی ہے، وہ ہم سے کتنا پیار کرتے ہیں یہ اس حدیث کے اندر بیان کیا گیا۔ یعنی یہ محبت یک طرفہ نہیں ہے، ہم ان سے محبت کرتے ہیں تو یہ اللہ کا انتخاب ہے، وہ ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں یہ اس حدیث کے اندر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے حضور نے کہا، یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتا ہے ہم جتنا مرضی محبت کریں پیار کریں، کوئی نہ مانے تو ہم اس سے زیادہ جھگڑ لیتے ہیں، یا ہمارے حق کے اندر کوئی کوتاہی کرے ہم اس سے جھگڑ لیتے ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے میرے محبوب اپنے غلاموں کو کہہ دیجئے یہ جن سے میں پیار کرتا ہوں نا، یہ جو میرے دوست ہیں، یہ جو میرے ولی ہیں، یہ اپنے چاہنے والوں کے حق کے لیے حشر کے میدان میں اللہ سے بھی اڑ جائیں گے۔ یہ لفظ میں اس بارگاہ کے لائق تو نہیں ہے، لیکن صرف تفہیم کے لیے، وہ ہمارے حق کے لیے اللہ کی بارگاہ میں اس مقام پہ پہنچ جائیں گے۔ اللہ انہیں فرمائے گا کہ جاؤ تم سارے جنت میں چلے جاؤ بغیر حساب کے۔ وہ جب جنت میں جانے لگیں گے نا تو پیچھے مڑ کے دیکھیں گے کہ کل ہی جا رہے ہیں، وہ ٹھہر جائیں گے۔ اللہ فرمائے گا جنت میں جا رہے رک کیوں گئے ہو؟ وہ کہیں گے یا اللہ ہمارے کچھ ایسے بھی پیارے ہیں جو تیری بارگاہ میں کھڑے ہیں جن کا حساب کتاب ابھی ہونا ہے، یا اللہ یصومون معنا ویصلون معنا، ہم نمازیں بھی اکٹھی پڑھتے تھے، روزے بھی اکٹھے رکھتے تھے، دوستی بھی تھی، تعلق بھی تھا، وہ ہماری محفل میں بھی آ کے بیٹھا کرتے تھے، ہم جنت میں جا رہے ہیں وہ پیچھے کھڑے ہیں، کہیں کوتاہی اعمال کی وجہ سے وہ جہنم میں نہ چلے جائیں، جب تک وہ نہ آ جائیں گے ہم بھی جنت میں نہیں جائیں گے، وہ ٹھہر جائیں گے۔ اور ان میں سے کچھ ایسے ہوں گے جو دوزخ کی جانب روانہ کر دیے گئے ہوں گے۔ اولیاء اللہ یعنی اللہ کے یہ جو دوست جن سے اللہ محبت کرتا ہے، جبریل محبت کرتا ہے، ہم محبت کرتے ہیں، آسمان والے محبت کرتے ہیں، ان کو یہ پیغام اب ہوگا کہ تم وہ خوش نصیب ہو جو میرے دوستوں سے پیار کرتے ہو،
اب ٹھہرو۔ اللہ انہیں فرمائے گا کہ اچھا آج تمہاری شان دنیا کو پھر دکھانا چاہتا ہوں کہ ساری کائنات جمع ہے، تمہیں ماننے والے بھی موجود ہیں، نہ ماننے والے بھی موجود ہیں۔ آج تمہارا رتبہ میں دنیا کو پھر حشر کے میدان میں دکھانا چاہوں گا کہ جاؤ، وہ ہے دوزخ، اور دوزخ کی جانب چلے جاؤ۔ جس کو بھی تم جانتے اور پہچانتے ہو، حدیث کے پہلے لفظ ہیں کہ اللہ فرمائے گا جن کے دل میں ایک دینار کے سکے جتنا بھی ایمان ہوگا، اتنا سا بھی، اسے بھی نکال کے جنت میں لے جاؤ۔ آقا کریم فرماتے ہیں میرا رب فرمائے گا اس دن دوزخ کی آگ کو پہلے ہی حکم ہو چکا ہوگا، فرمایا تھوڑی بہت تکلیف دینا، ان کے چہرے نہ جلانا، کیونکہ میرے ولیوں کو پہچاننے میں دقت نہ ہو جائے۔ کچھ پاؤں تک آگ میں لپٹے ہوں گے، کچھ ٹخنوں تک، اور جو ہی اللہ والے دیکھیں گے انہیں پہچان کے کہیں گے کہ تو بھی آیا کرتا تھا، آ تجھے بھی پکڑ کے جنت میں لے جاتے۔ جب اس ایک دینار جتنا بھی جن کے دلوں میں ایمان ہوگا، ایسے لوگ جب نکل جائیں گے، یہ اولیاء اللہ پھر کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ فرمائے گا اب کیا چاہتے ہو؟ یا اللہ اور بھی نہیں دینے۔ اللہ فرمائے گا جاؤ، جن کے دل میں نصف دینار جتنا بھی ایمان ہے اب انہیں بھی لے آؤ۔ اب وہ بھی پہچانیں گے، جانیں گے، چہرے دیکھ کے پہچان کے کہیں گے کہ آ جاؤ تمہیں بھی جنت میں لے جاتے ہیں۔ وہ لوگ بھی چلے جائیں گے، یہ اولیاء اللہ پھر میدان حشر میں کھڑے رہیں گے۔ اللہ فرمائے گا اب کیا چاہتے ہو؟ یا اللہ اب بھی کچھ رہ گئے ہیں۔ اللہ فرمائے گا جاؤ، جن کے دلوں میں ایک ذرہ بھر بھی ایمان کا ہے، شرط یہ ہے کہ تم انہیں پہچان لو تو انہیں بھی نکال کے جنت میں لے جاؤ۔ تو یہ پہچان کیسے ملتی ہے؟ یہ پہچان آنے جانے سے ملتی ہے۔ بندہ ملے ہی نہ کسی سے، آپ کسی بھی مسلم کی، کسی بھی مومن کی قبر پہ چلے جائیں، جب ہم سنت یہ ہے کہ قبرستان جاؤ تو قبر والوں کو سلام کہو۔ ہم جب بھی قبرستان جائیں تو جس بھی قبر والے کو سلام کہیں، وہ ہمیں ہمارے چہرے سے پہچان رہا ہوتا ہے کہ یہ کون آیا ہے۔ تو جب آتے جاتے رہیں گے، ملتے رہیں گے، ملاقاتیں ہوتی رہیں گی، تو حشر کے میدان میں پہچاننے میں انہیں بھی آسانی ہو جائے گی کہ یہ وہی ہے جو آتا جاتا رہتا تھا۔ تو ان بزرگان دین کی بارگاہ میں اگر ہم آتے جاتے رہیں تو پہچان برقرار رہتی ہے، اور یہ وہ پہچان ہے جو میدان حشر کے اندر ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دی جائے گی۔ شرط یہ ہے کہ ذرہ بھر بھی ایمان ہو تو اللہ اپنے پیاروں کی برکت سے ان لوگوں کو جہنم کی آگ سے نکال کے جنت میں داخل فرما دے گا جو اللہ والوں سے محبت رکھنے والے ہوں گے۔ اور یہ بات ذہن کے اندر رکھیے گا، بعض اوقات دوسرا ہم اولیاء اللہ سے جو ان کی شخصیات کے قائل ہیں، وہ ہے ان کا کرامات کا ایک پہلو، کہ ان سے خلاف عادت کرامات بڑی ظاہر ہوتی ہیں، اس وجہ سے بھی ہم بھی ان کے پاس اللہ رسول کے دیے ہوئے کمالات بڑے ہیں۔ یاد رکھنا، اگر سابقہ امتوں کے ولیوں کو اللہ یہ عزت دے سکتا ہے تو مصطفیٰ کی امت کے ولیوں کو یہ عزتیں کیوں نہیں ملتی؟ آپ قرآن مجید پڑھیے، آپ اصحاب کہف کو پڑھیے، آپ حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کے ایک ولی حضرت آصف بن برخیہ کو پڑھیے، جو پلک جھپکنے سے پہلے سورۃ النمل مکمل تفصیل ہے اس واقعہ کی، اس کے اندر آپ نے کہا کہ ملکہ بلقیس آ رہی ہے، اور کون ہے جو اس کے پہنچنے سے پہلے اس کا تخت یہاں لے آئے؟ قال عفریت من الجن، ایک جن اٹھ کے کھڑا ہوا۔ یہ میں موضوع اس لیے چھیڑ رہا ہوں
کہ کرامات کا ظہور اولیاء اللہ سے جب ہوتا ہے تو اس کا ذکر قرآن کے اندر بھی اللہ فرما رہا ہے، اور یہ سابقہ امتوں کے ولیوں کا ذکر ہے، تو امت محمدیہ کے اولیاء کی کیا عظمتیں ہوں گی، جو ساری امتوں سے بہتر امت۔ اللہ کہتا ہے نا کنتم خیر امت، تم سب سے بہترین امت ہو، جو ساری امتوں سے اعلیٰ ہے، اس امت کے ولیوں کی کیا شان ہوگی۔ آصف بن برخیہ بیٹھے ہیں اور سلیمان علیہ السلام کی امت میں ایک جن اٹھ کے کھڑا ہوا، اس نے کہا حضور والا محفل ختم بعد میں ہوگی، تخت پہلے لے آؤں گا۔ آپ نے فرمایا مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے۔ قال الذی عندہ علم من الکتاب، ایک وہ شخص اٹھا جو عالم تھا، صوفی تھا، اس نے اٹھ کے کہا انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک، یا نبی اللہ آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے بھی لے آؤں گا۔ پلک جھپکنے میں کوئی دیر نہیں لگتی، لیکن وہ امتی کیا کہہ رہے کہ اے ہمارے نبی، سلیمان علیہ السلام سے کہہ رہا ہے کہ اے اللہ کے نبی آپ پلک جھپکیں، اس میں بھی کچھ دیر لگ سکتی ہے، میں تو پلک جھپکنے سے پہلے ہی وہ تخت لے آؤں گا۔ یہ ہے کرامت جو اللہ کے ولیوں سے اللہ اپنے قرآن کے اندر بیان فرما کے پیغام دے رہا ہے کہ جب سلیمان کا امتی اس لیول کا ہو سکتا ہے تو مصطفیٰ کے امتی کی کیا شانیں ہوں گی۔ حضرت سیدہ مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، آپ کے ہاں جب بچے کی پیدائش کا وقت آیا تو اللہ نے کہا کہ تو بیت المقدس میں ہے، یہ عبادت کی جگہ ہے، یہ ولادت کی جگہ نہیں ہے، ایسا کرو یہاں سے نکلو اور فلاں جگہ چلی جاؤ۔ اکیلی عورت، بچے کی ولادت کا لمحہ، خشک کھجور کے تنے سے ٹیک لگا کے حضرت مریم بیٹھ گئی، ولادت کی تکلیف کے آثار اور ادھر بھوک کی شدت۔ آپ جب ٹیک لگا کے بیٹھی نا خشک کھجور کے تنے کے ساتھ، تو عرض کیا میرے مالک بھوک بڑی لگی ہے۔ فرمایا غم نہ کر، جس کھجور کے خشک تنے سے ٹیک لگا کے مریم تو بیٹھی ہے نا، اسے ہی تھوڑی سی حرکت دے دے، یہ خشک ہے، تیرے ہاتھ لگیں گے تر و تازہ ہو جائے گا، اسی لمحے اس پہ پھل بھی لگ جائیں گے، اسی لمحے وہ پھل پک بھی جائیں گے، اور اسی لمحے پک کے تیری جھولی میں گر جائیں گے۔ حضرت مریم بھی اللہ کی ایک ولی ہے، ایک نیک بندی ہے، تو اللہ اپنے نیک بندوں اور بندیوں کی کرامات کا تذکرہ قرآن میں کر کے ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ اگر سابقہ امتوں کے ولیوں کی یہ شان ہے تو محمد عربی کی امت کے ولیوں سے یہ بات ظاہر ہو جائے تو پریشانی کس بات کی ہے۔ اور ہمیں تو اللہ نے صرف ولی نہیں دیے، ولیوں کے امام عطا فرمائے۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا، مولا کائنات، امام الاولیاء، اور یہ صرف حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، یہ صرف حضور کی امت کے ولیوں کی امام نہیں ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی، سلسلہ نقشبندیہ کے بر صغیر کے بانی، انہوں نے اپنے ملفوظات میں، مکتوبات شریف میں، اور ان کا عربی ترجمہ کر کے تفسیر مظہری کے اندر قاضی ثناء اللہ نے لکھا، وہ فرماتے ہیں کہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا صرف ولی نہیں، ولیوں کے امام ہیں۔ کیا یہ صرف امت محمدیہ کے ولیوں کے امام ہیں؟ فرمایا نہیں، جناب آدم سے حضرت عیسیٰ تک جتنے بھی نبی آئے، جس نبی کا کوئی امتی بھی ولی ہوا، پہلے ولیوں کا امام بھی علی ہے اور امت محمدیہ کے ولیوں کا امام بھی مولا علی ہے۔ ہمیں تو صرف ولی نہیں ملے، ہمیں تو ولیوں کے امام ملے ہیں نا۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ کرامات کے ظہور کا ولیوں سے ہونا، اس کا ثبوت بھی قرآن نے 2 آیتیں میں نے عرض کی ہیں، 2 مقامات پر اس کا ذکر بھی کیا۔ حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ
ولایت کی دنیا کا وہ عظیم شہنشاہ ہے کہ بچپن کے اندر حالت یتیمی، یہ عیب نہیں ہوتا ان لوگوں، بڑے لوگوں کے لیے یہ عیب کی بات نہیں ہے۔ یہاں پہ جو اہل علم لکھتے ہیں نا، چاہے غیر مسلم ہیں یا مسلم ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی بچے کو قابل بنانا ہو اور چاہتے ہو کہ یہ بڑا ہو کر آگے نکلے اور بہت ذمہ داریاں اس کے کندھوں پہ آ جائیں تو یہ پریشان نہ ہو، تو فرماتے ہیں کہ اس کا انداز یہ ہونا چاہیے کہ شروع سے ہی ان کے اوپر ذمہ داریاں ڈال دو۔ آپ تاریخ دیکھیں، جتنے بھی بڑے نام ہیں وہ حالت یتیمی میں آگے بڑھے، بچپن سے ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھانے کا حوصلہ اللہ ان کے دلوں میں پیدا کر دیتا ہے۔ انہیں کسی پر بھروسہ نہیں ہوتا، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ میں نہیں کرنا ہے جو کچھ کرنا ہے، اور اللہ پھر ان کے لیے راستے آسان کر دیتا ہے۔ خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری بھی حالت یتیمی میں بچپن، والد گرامی سے ورثے میں ایک پن چکی ملتی ہے، ایک انگوروں کا باغ ملتا ہے۔ نہیں پتا تھا کہ انگوروں کے باغ میں والد کی دی ہوئی وراثت پہ روزگار کا ذریعہ چلانے والا بھی ایک دن نائب رسول اللہ فی الہند بن کے دنیا میں چمکے گا۔ اس وقت کے ایک مجذوب فقیر حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ، وہ چلتے چلتے، میں یہ سمجھتا ہوں وہ آئے نہیں بھیجے گئے، وہ چلتے چلتے اس باغ میں آئے، تھکے ہارے تھے، آگے ایک مؤدب بچہ کھڑا ہے، اس نے دیکھا کہ کوئی اللہ والا ہے، تازہ انگوروں کے گچھے توڑے، دھوئے، صاف کر کے ان کے سامنے ادب سے رکھے، انہوں نے کچھ انگور کا حصہ اپنے منہ میں لیا، اسے چبا کے حضرت معین الدین چشتی اجمیری کے منہ میں رکھا۔ یہ اہل اللہ کی لعاب کی وہ تاثیر تھی کہ دل کی دنیا نور کا مرکز بن جاتی ہے، اور جو کچھ ورثے میں ملا سب کچھ بیچ کے راہ خدا میں دے دیا، اور پھر اپنی زندگی دین سیکھتے ہوئے اور روحانیت کے سفر طے کرنے میں گزار دی۔ 9 سال کی عمر میں قرآن کے حافظ بنتے ہیں، اور قرآن مجید سے پیار بڑا تھا آپ کو۔ میری کوشش ہوتی ہے میں اپنے بزرگوں کے حالات زندگی میں کم از کم کوئی عملی پہلو آپ تک ضرور عرض کروں کہ وہ شخصیات، کرامات کا ظہور تو بے حساب ہے نا، لیکن عملی طور کے اوپر 9 سال کی عمر، اس عمر کے اندر قرآن کے حافظ، پھر فقہ، حدیث، تفسیر، دنیا کے اندر مروج سارے علوم سبکن پڑے، اور دنیا کو پیغام دیا کہ اللہ کے ولی ہوتے ہی وہی ہیں جن کے سینے میں قرآن کا نور بھی ہو، حدیث کا نور بھی ہو، شریعت کا نور بھی ہو، اور پھر اندر کی دنیا بھی روشن ہو۔ جو ان کے سامنے آئے، جس پہ نظر پڑے، وہ اس کی دنیا بھی بدل دیتے۔ قرآن مجید سے آپ کا پیار اتنا تھا کہ ہر رات 2 قرآن مجید مکمل نفلوں کے اندر تلاوت کر کے پھر تہجد تک یہ سلسلہ جاری رہتا، اور پھر جب دعا مانگنے لگتے نا تو پھر غیب سے ندا آتی تھی۔ ایسا قرآن سے عشق ہو نا، جب دعا مانگنے لگتے نا 2 قرآن مجید نوافل میں ختم کر کے، تو اللہ کی بارگاہ سے صدائے محبت آتی، معین الدین ہم نے تیری تلاوت قرآن کو قبول کر لیا ہے۔ یہ قبولیت اللہ نے آپ کو عطا فرمائی تھی، جو میں نے ابتدائیے میں احادیث عرض کی ہیں۔ اے معین الدین، تیری تلاوت اللہ نے قبول فرما لی ہے۔ آپ کی زندگی کا حاصل، جو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، جو آپ کے مرید بھی ہیں، خلیفہ اعظم بھی ہیں، حضرت خواجہ قطب فرماتے ہیں کہ میرے مرشد حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے جو میری تربیت فرمائی اور جو ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا قطب الدین، ایک نماز بھی تیری کبھی قضا نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ نماز پڑھنے والا جتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے، اس سے بہتر کوئی راستہ نہیں ہے اللہ کا محبوب بننے کا۔
آپ سوچئے گا کہ عملی طور کے اوپر آپ کی زندگی کی خلق خدا کی خدمت، شاہان وقت آپ کی غلامی میں کھڑے ہوتے تھے، بلکہ حضرت سلطان شمس الدین التمش ایک چھوٹا سا بچہ تھا جب نظروں کے سامنے سے آپ کے گزرا۔ حضرت خواجہ قطب الدین فرماتے ہیں کہ میں اس وقت آپ کی محفل میں تھا، ہاتھ میں ایک پیالہ تھا، شمس الدین التمش کے سامنے سے گزرا اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی نظر پڑی۔ آپ نے فرمایا ان قریب یہ بچہ ملک ہند کا والی بنایا جائے گا۔ یہ نگاہ کا اثر تھا۔ اور یہ سلطان شمس الدین التمش وہ برگزیدہ بادشاہ تھا کہ جب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو آپ نے وصیت فرمائی تھی میرا جنازہ وہ پڑھائے گا، ایک روایت کے مطابق جس کی سنت غیر موقدہ بھی کبھی قضا نہ ہوئی، جس کی سنت غیر موقدہ بھی کبھی قضا نہ ہوئی ہو۔ خواجہ قطب الدین فرما رہے ہیں کہ میرا جنازہ وہ پڑھائے گا۔ اب خواجہ قطب کے جنازے میں کتنے عظیم تر لوگ ہوں گے یہ میں اور آپ بڑی اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن سارے کھڑے ہیں اور حاکم وقت بھی صف میں کھڑا ہے۔ اچانک اعلان ہوا کہ حضرت کی وصیت یہ ہے کہ نماز جنازہ وہ پڑھائے گا جس کی غیر موقدہ سنتیں بھی کبھی قضا نہ ہوئی ہوں۔ سارے دیکھ رہے ہیں کہ یہ عزت کس کے حصے میں آتی، کون اتنا بڑا متقی اور پرہیزگار ہے۔ چہرے پہ ذرا کپڑا ڈال کے جو آگے نکلا وہ وقت کا بادشاہ سلطان شمس الدین التمش تھا۔ وہ قریب آیا، چہرے سے کپڑا ہٹا کے کہنے لگا خود تو چلے گئے ہو، میرا راز بھی فاش کر گئے ہو۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ خلق خدا سے محبت بڑی آپ کی تھی، اور محبت کا یہ انداز بھی تھا کہ ایک شخص کی زمین پر کسی نے قبضہ کر لیا اور حاکم دلی آپ کا بڑا عقیدت مند تھا۔ وہ شخص آیا آپ کے پاس، حضور رکا لکھ دیجئے میں حاکم دلی کو پیش کروں گا اور میری زمین پہ جو ناحق کسی نے قبضہ کیا وہ چھڑوا دیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا نہیں، رکا لکھ کر نہیں دوں گا، میں خود تیرے ساتھ چلوں گا۔ اس نے کہا حضور میرا کام تو آپ کی تحریر سے بھی ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا تیرا کام تو ہو جائے گا لیکن میں اپنے نانا کی سنت سے محروم رہ جاؤں گا کہ مظلوم کے ساتھ چند قدم چل کے اس کی داد رسی کرنا، یہ بھی میرے حضور کی سنت ہے، میں وہ سنت ادا کرنا چاہتا ہوں۔ آپ سوچئے گا کہ کس حد تک اللہ کی مخلوق سے محبت، کس حد تک اللہ والوں سے پیار، اور پھر طبیعت کے اندر پھر یہ تاثیر پیدا ہوتی ہے جا کر کہ جس پہ نظر پڑتی ہے اس کو بھی حضور کا غلام بنا دیا کرتے۔ جب سارا وجود شریعت محمدیہ کا پیکر بن جائے اور قدم قدم کے اوپر ہر ادا حضور کی سیرت، صورت اور شریعت کے تابع ہو جاتی ہے، پھر اللہ یہ رتبے دیتا ہے کہ تم نے ہمیں نہیں بلایا، ہم تمہیں کیسے رسوا کر سکتے ہیں۔ آپ گزر رہے تھے ایک ایسی جگہ سے جہاں پہ آتش پرستوں کی بڑی مدت سے جلائی ہوئی آگ ہے اور آگ کے پجاری ارد گرد بیٹھے ہیں، کئی نسلیں ان کی اسی کام میں گزر گئی۔ آپ ان کے پاس تشریف لے کر گئے، آپ نے انہیں فرمایا بھائی اس آگ کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ اس نے کہا جی اس لیے کرتے ہیں کہ آخرت کے اندر مرنے کے بعد جب جائیں گے تو یہ آگ دوزخ کی آگ کی طرح ہی ہے، ہم اس لیے اس کی پوجا کرتے ہیں کہ وہاں ہمیں پہچان لے گی اور ہمیں کچھ نہیں کہے گی۔ آپ نے فرمایا کتنی مدت ہوگی؟ انہوں نے کہا جی بڑی نسلیں اس آگ کی پوجا کرتے گزر گئی، ایک لمحے کے لیے بھی بجھنے نہیں دیا۔ آپ نے فرمایا پھر اس کے اندر ہاتھ ڈالو نا، پتہ چل جائے۔ انہوں نے کہا جی اس کی فطرت میں جلانا ہے،
یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ہاتھ ڈالیں اور ہمیں جلائے نہ؟ آپ نے فرمایا پھر آؤ فقیر تمہیں یہ منظر دکھاتا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے فرمایا لو میں اپنا ہاتھ اس کے اندر ڈالتا ہوں، اسے کہو مجھے جلا کر دکھائے۔ جلتی ہوئی آگ کے اندر آگ کے پجاریوں کے سامنے جب ہاتھ ڈالا تو آگ نے جلایا نہیں، وہ حیران رہ گئے۔ انہوں نے کہا حضرت آپ کے اندر ایسا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں اس کی عبادت نہیں کرتا، اس آگ کو پیدا کرنے والے رب کی عبادت کرتا ہوں، اس کی مرضی ہے جلانے دے یا نہ جلانے دے، اس کی کیا اوقات ہے کہ اپنی ہمت سے کسی کو جلا کے دکھائے جی۔ اور آپ کے اسی معمول سے میں نے عرض کیا پھر لیول رتبے اور مقام اللہ یہ دیتا ہے، اسی عمل کو دیکھ کے وہ حضور کے دین میں داخل ہو جاتے۔ تو یوں کم و بیش آپ نے اپنی ظاہری زندگی میں کم و بیش 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا۔ یہاں 2-4 لوگوں کو کلمہ پڑھا دیا جائے تو لوگ اپنے اشتہار چھپواتے ہیں کہ اتنے لوگوں کو ہم نے مسلمان کیا۔ نہ میڈیا کا دور، نہ سوشل میڈیا کا دور، نہ اشتہار کا دور، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن ہند کی سرزمین پہ والی ملک ولایت، عطائے رسول اور نائب رسول اللہ فی الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے جب قدم رکھے، ہر جانب کفر ہی کفر ہے، بیچ میں دین محمدی کا وہ جھنڈا لہرایا کہ جو آپ کی نظر میں آ جاتا محمد عربی کا غلام بنا دیا جاتا تھا۔ 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھا کے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ جب دوستی اللہ سے خالص ہو جائے پھر اللہ عزت یہ دیتا ہے کہ جو تمہاری نظر میں آ جائے وہ بھی بے دین نہیں رہتا ہے۔ اپنے معنی بڑی اچھی بات ہے، لطف زندگی یہ ہے کہ منکر بھی کہے کہ ہند پہ غریب نواز کا راج ہے۔ یہاں جب بر صغیر کی سرزمین پر ہندوستان کے اندر یہ انگریز گورنمنٹ تھی، جب برطانوی سامراج کی حکومت تھی، تو انہوں نے اپنے ایک وائسرائے کی ڈیوٹی لگائی تھی جس کا نام تھا لارڈ کرزن، کہ پورے ہندوستان میں چیک کرو، سروے کرو کہ کوئی بادشاہ، اس کا خاندان یا اس کی نسلیں اگر اب کی بار سر اٹھائیں تو کیا یہ لوگ ان کے ساتھ دلی طور پہ کھڑے ہیں؟ انہوں نے سروے کیا، کسی بادشاہ سے لوگوں کی کوئی محبت نہیں تھی۔ اینڈ پہ اس نے جو اپنی ریسرچ کر کے سروے کر کے جو نتیجہ اخذ کیا، پھر اس نے اپنی ڈائری میں لکھا، اس انگریز نے، اس نے کہا جی ایک قبر ہے جو پورے ہندوستان پر حکومت کر رہی ہے، ہر دل میں اس کی محبت ہے۔ انہوں نے کہا زندہ تو کر کچھ نہیں رہے، یہ قبر والا کون ہے جو دلوں پہ آج بھی راج کر رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی اس قبر والے کا نام غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری ہے۔ ایسی عظیم المرتبت شخصیت کہ ہند کی سرزمین پہ، میں نے ابتدائیے میں عرض کیا تھا کہ مورخین ہند میں جو غیر متعصب لوگ ہیں انہوں نے اس بات کو لکھا کہ اولیاء چشت اہل بہشت را حقیست قدیم بر ولایت ہند، کہ سلسلہ چشتیہ کے جو اولیاء ہیں ولایت ہند میں ان کا بڑا پرانا حصہ ہے، اور صدیوں سے امت محمدیہ کو دین محمدی میں داخل کرنے کی ڈیوٹی اولیاء چشت کی لگی ہوئی ہے۔ آپ دیکھیے کیسے افراد پیدا کیے، کیسے بڑے بڑے نام پیدا کیے۔ حضرت خواجہ قطب الدین جیسی ہستی، حضرت معین الدین چشتی اجمیری کا فیض ہے، بابا فرید الدین مسعود گنج شکر، یہ میرے غریب نواز کا فیض ہے۔ اور اگر دیکھنا چاہو کہ یہ کتنے عظیم لوگ ہیں، بیک وقت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر سرکار، بیک وقت آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری کے بھی سجادہ نشین ہیں، اور آپ اسی وقت اپنے مرشد خواجہ قطب الدین کے بھی سجادہ نشین ہیں۔ یہ معیار اہلیت تھا۔ اور خواجہ غریب نواز جب ملنے کے لیے آئے تھے دلی میں حضرت خواجہ قطب الدین کو، تو آپ نے فرمایا کہ جتنے بھی خانقاہ میں سلوک کی منزلیں طے کر رہے ہیں سب کو بلاؤ، ایک ایک کر کے سارے آتے گئے۔ بابا صاحب
عبادت ریاضت کی وجہ سے اتنے کمزور اور نحیف ہو چکے تھے کہ اٹھ کے چل کر نہیں آ سکتے تھے۔ آج بھی دلی میں خواجہ قطب کے آستانے کے پاس بابا فرید الدین گنج شکر کی وہ چلا گاہ آج بھی موجود ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری نے فرمایا، قطب الدین، جی حضور، فرمایا ایک حصہ رہ گیا ہے، پتہ کر تیری خانقاہ میں کوئی درویش پیچھے تو نہیں رہ گیا۔ آپ نے کہا حضور ایک فرید الدین ہے، کمزور ہے، نحیف ہے، نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، چل کے نہیں آ سکتا۔ آپ نے فرمایا چلو ہم اس کے پاس چل کر جاتے ہیں۔ دائیں کندھے سے خواجہ غریب نواز نے میرے گنج شکر کو اٹھایا، بائیں کندھے سے مرشد حضرت خواجہ قطب الدین نے اٹھایا، اور خواجہ غریب نواز نے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کو اٹھایا، اٹھا کے سینے لگایا، پھر چہرہ دیکھ کے کہا، قطب الدین بختیار کاکی جو پیر تھے بابا فرید کے، انہیں کہا قطب الدین تیرے ہاتھ میں فرید کی صورت میں وہ شہباز آیا ہے جس کی پرواز سدرۃ المنتہا تک ہے۔ 6 رجب پیر کا دن حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا وصال ہے، اور جب وصال مبارک ہوا، غسل دے دیا گیا، کفن دے دیا گیا، تو غیب سے پیشانی مبارک پر ایک مہر لگی تھی کہ حبیب اللہ مات فی حب اللہ، اللہ کا محبوب تھا اور اللہ کے عشق میں دنیا سے چلا گیا ہے۔ دعا ہے مالک کائنات آپ کے فیوز و برکات سے ہم سب کو نواز